بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد احمد کانجو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک خیریت ہیں؟ سے؟ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی سے ہے، ٹھیک۔ اور انٹر تک میری تعلیم کراچی کی ہے۔ اس کے بعد گریجویشن میں نے اسی اپنے رحیم یار خان شہر سے کی ہے، خواجہ فرید گورنمنٹ کالج سے۔ لاء میں نے لاہور سے کیا ہے، پنجاب لاء کالج سے۔ ٹھیک تو یہ میرا تعلیمی سلسلہ ہے وہ اس طرح چلا ہے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ وکیل بننے کا شوق جو ہے وہ زیادہ وکالت میں آنے کے بعد پیدا ہوا۔ اس سے پہلے اتنا زیادہ ایکسپوجر ہمارا نہیں تھا اس فیلڈ کے حوالے سے، لیکن جیسے جیسے اس میں پڑھتے گئے تو مزید اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اچھے وکیل کو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کا لاء کے اوپر گرپ۔ اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ جتنا پڑھے گا اتنا اس کو اپنے کیس کے اوپر اس کی گرفت ہوگی۔ ایک دفعہ پڑھے گا اس کی کچھ گرفت ہوگی، دوبارہ پڑھے گا، جی قانون کی کتابیں موجود ہیں، جتنا ان کے اوپر وہ ٹائم لگائے گا اتنا اس کے لیے بہتری ہے۔ جی اور اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ اور ایتھکس سے چلنا، یہ بھی ایک اچھے وکیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک۔ سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت کردار ادا کر سکتا ہے وکیل۔ اس معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم کمیونٹی ہے لائرز کمیونٹی۔ ہمارا ملک جو معروض وجود میں آیا ہے وہ بھی ایک وکیل کی تھاٹ سے اور وکیل کی کوششوں سے معروض وجود میں آیا ہے۔ اور کیونکہ ہم ڈیلی ہمارے ساتھ عوام الناس ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کو کوئی ریلیف چاہیے ہوتا ہے، جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو انصاف چاہتے ہیں۔ تو اس سارے عمل میں ہمارا کردار، ہمارا پروفیشنلزم ہونا اور ہمارے اچھے کنڈکٹ سے ان کے ساتھ پیش آنا، یہ معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور وکیل بالکل معاشرے کے لیے، کیونکہ اس پروفیشن سے ریلیٹڈ تمام لوگ ہوتے ہیں، تمام لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بہت اہم کردار ہے اس معاشرے میں۔ اس کو بہتر کرنے میں لائرز کمیونٹی اپنا کردار بہت بہتر طریقے سے لاء کے حوالے سے بھی اور نیشنل ایشوز کے اوپر بھی تمام معاملات میں ہم وکلا کا بہت اہم کردار رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان میں رول آف لاء کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں رول آف لاء کے اوپر ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا اور انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس چیز میں ہم ابھی لیک کر رہے ہیں۔ ہمیں لوور جوڈیشری سے لے کر اوپر تک سوسائٹی میں، دیگر سسٹم میں، ایڈمنسٹریشن میں، ان تمام چیزوں میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے لاء کو امپلیمنٹ کریں اور اس کا جو فائدہ ہے ایکولی سب کو دیں۔ اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، لوگ جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو آگے انصاف ملنا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں چھوٹی چھوٹی کمپلیکیشنز کی وجہ سے روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، ان کو انصاف دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ تبھی اس سسٹم کے اوپر
عوام الناس کا اعتماد بحال ہوگا اور ہمارا ملک ترقی کر سکے گا۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایسا قانون دان کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ہوں، ہماری ایک سوسائٹی میں بھی لوگ کافی زیادہ اس میں آتے ہیں، کچھ برڈن ہوتا ہے کیسز کا، کچھ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کی زیادہ ہے اور اس حساب سے جوڈیشل سسٹم پورا نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہیں، کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کسی ایک جج کا دیکھیں تو ان کی جو کاز لسٹ لگی ہوتی ہے ہوں، وہ ہنڈریڈز کو پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایڈریس کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا۔ تو اس میں بہت زیادہ کام کی اس وقت ضرورت ہے، تاکہ مزید ججز کو ہونا چاہیے، ان کی ہائرنگ ہونی چاہیے، ان کی ویل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہم بھی اس میں برابر کے ہی قصوروار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے 2 وکیل اس میں پیش ہو رہے ہیں تو ایک سائڈ کا وکیل یہی چاہے گا کہ یہ کیس آگے جائے، لیکن یہ ہماری جو محترم جوڈیشری ہے اس کا مین کردار ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو کس طرح تیزی سے آگے لے کے چلے۔ اس میں کئی کوششیں ہوئی ہیں، ہم نے ان میں بینگ لائرز کمیونٹی ہم نے ان میں کوآپریٹ بھی کیا ہے، ماڈل کورٹس کے بھی چیزیں اس قسم کی بھی سامنے آئی ہیں، تو انشاءاللہ بہتری کی جانب ہیں معاملات۔ میں پر امید ہوں بہت جی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر طور کے اوپر کام ہو سکے گا اور اتنے جو لنگر آن ہو جاتے ہیں، اتنے لمبے کیسز ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ہونا تو اس کو ایک پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک جج جس طرح نیچے سے اوپر ایلیویٹ ہو کے جاتے ہیں، جنہوں نے نیچے لوور کورٹس میں سرو کیا ہوتا ہے وہ آگے جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی ایک پراپر ایگزام کے تھرو آتے ہیں۔ بہتر سسٹم اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر کچھ ظاہر وکلا میں سے لوگوں کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک حد تک ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ان کو بنانا چاہیے، کم از کم اس کا دیکھنا چاہیے۔ اس کے ظاہر ہر چیز آن ریکارڈ ہے، ہر چیز سامنے ہے، ان کے کیسز، ان کے ہر حوالے سے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی جس طرح وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے، ایک پراپر انٹرویو کے ذریعے جوڈیشری کے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر نیچے سے جو آئے گا اس کو پتہ ہوگا کہ نیچے کس طرح سے معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تاکہ وہ عوام کے لیے بہتر طریقے سے سرو کر سکے۔ ٹھیک سر، ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحیم یار خان کے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ جی بالکل، وکلا صاحبان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے لوگوں نے بے پناہ محبت دی ہے، وکلا نے۔ پہلے بھی میں نے کنٹیسٹ کیا تھا، میں مائنر مارجن سے رہ گیا تھا، لیکن اب لوگوں نے بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی سے ہائیسٹ ووٹس کے ساتھ مجھے سلیکٹ کیا ہے، بلکہ ریکارڈ ووٹس کے ساتھ انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ایک پروفیشنل لائر کو آگے آنا چاہیے، وہی وکلا کے مسائل کو بہتر طور کے اوپر ایڈریس کر سکے گا، وہی دیکھ سکے گا، اس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک جوڈیشری میں ایک ایک سٹیپ کے اوپر کیا کیا مسائل وکلا کے آتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھی یہ اچھی طرح سے سرو کر سکیں گے۔ میں اپنے تمام وکلا صاحبان کا، ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اتنی محبتوں سے نوازا ہے۔ میں ان کا مقروض ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے ٹینیور میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کی جو چوائس ہے وہ غلط نہیں تھی۔ ٹھیک سر، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحیم یار خان کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ اپنے ٹینور میں حل کر جائیں؟ جی، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے ایک اہم مسئلہ ہم وقتاً فوقتاً تو اٹھاتے رہتے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا، یہ لائرس پروٹیکشن کا، یہ دہشت گردی کا، کیونکہ ہم نے کئی ایسے حادثات پورے پاکستان میں بالخصوص جوڈیشل جو ایریاز ہیں اس میں دیکھے ہیں، کئی ایسے قتل دیکھے ہیں، کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم ہے، میری ڈی پی او صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، بس انفارچونیٹلی علمیہ یوں ہے کہ یہاں پبلک بہت زیادہ آتی ہے، تو اس حساب سے پراپر طریقے سے سیکیورٹی کرنا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے۔ بالکل تو اس میں جو ہے
وہ ہم انشاءاللہ اس میں مل جل کے کام کریں گے، اور مل کے ہم پولیس کے ساتھ اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلیں۔ سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے میرا کہ یہ جو لائرز کی پروٹیکشن اور پبلک کی پروٹیکشن جو ہے وہ یہاں پر سب سے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہماری ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر مکلا کے نمائندے ہیں، ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، ہم لائرز کا یہ بار روم ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹس ہوتی ہیں، صفائی کے انضام ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ ہم نے جو میجر رول ہوتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، انسانی تقاضے ہیں، کئی معاملات میں کوئی لائرز کچھ ظاہر کیسز میں جاتے ہیں، آگے ہمارے محترم ججز صاحبان بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں، تو ہم نے بینگ مطلب کیبنٹ آف دا بار، ہم نمائندوں کے طور کے اوپر ہم نے برج کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے جوڈیشل آفیسرز اور لائرز کے درمیان میں اگر کوئی ریفٹ کوئی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے مل کے رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے ٹاپ پرائرٹیز میں کئی چیزیں رکھی ہیں، میری جوڈیشل آفیسر سے بھی اس بارے بات ہوئی ہے کہ ہم سب سے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہمیں کلائنٹس کو دینی چاہیے، جو آتے ہیں، جو لیٹیگنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر کوئی جگہ ہونی چاہیے، کوئی بیٹھنے کی ہونی چاہیے، اور بھی بہت سارے انشاءاللہ میرے ذہن میں منصوبے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور ایک مثالی سال کے طور کے اوپر لوگ ہمیں انشاءاللہ یاد کریں گے۔ ٹھیک سر، آپ اپنے اس دور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح مینٹین رکھیں گے؟ جی بالکل، بار اور بینچ کے تعلقات کو ہم بھرپور طریقے سے مینٹین رکھیں گے، ہماری بھرپور کوارڈینیشن ہے اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی، اور لائرز بھی تمام جو ہیں ظاہر ہے ہم ان کے نمائندے ہیں، اور الیکشن تک ایک اور ماحول ہوتا ہے لائرز کا، آپ بھی سمجھتے ہیں الیکشنز میں، لیکن جیسے ہی الیکشن کی شام رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہمارا یہ بہت ہی جمہوری ایک پروسیس ہوتا ہے، ہمارا یہ ایک سیکنڈ جو سیٹرڈے آتا ہے اس پہ الیکشن ہونے ہی ہونے، الیکشن ہوتا ہے، جو ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، پھر وہ پوری بار کا جنرل سیکرٹری ہوتا ہے یا پوری بار کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، جی تو ہم اس میں ظاہر لوگ ہمارے اوپر جو بھی ان کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، اور ہم اس میں برج کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ، انشاءاللہ ان کو بہتر طریقے سے ان کو حل کیا جائے گا۔ ٹھیک سر، ایز اے قانون دان پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اس ملک میں بہت پوٹینشل بھی ہے، بہت اس میں اس کی صلاحیت بھی موجود ہے، ہمارے لوگوں میں بھی صلاحیت موجود ہے۔ انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم اب اس دہرائے پہ آئے ہوئے ہیں، معاشی حوالے سے ہم بہت ڈسٹرب ہیں، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے دیگر چیزیں، مہنگائی اپنے عروج کو ہے، اس میں ظاہر ہے حکمران جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، اس کو اس دہانے پہ لے آنے میں، تو اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں اپنے ملک سے کہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بہتر فوٹنگز کے اوپر، کیونکہ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے سابقہ دور میں جب بھی کوئی ہمارے ملک کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، سیلاب کے حوالے سے یا کوئی زلزلے کے حوالے سے، پوری قوم یکجا ہو کے نکلی ہے، اور انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ہم اسی لیے میں بہت پر امید ہوں اپنی پاکستانی قوم سے کہ وہ اگر کوئی وقت ایسا آئے گا تو بھرپور طور کے اوپر انشاءاللہ سٹینڈ کرے گی۔ ٹھیک، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ ہم یہاں لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کی آسانیوں کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہر قسم کے کیسز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جس میں فوجداری نوعیت بھی ہوتی ہے، سول میٹرز بھی ہوتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو ہم نے جوڈیشری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ریلیف لینا ہوتا ہے، اور قانون کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے، تو ہم تقریباً ہر قسم کے کیسز کو لے کے آگے چلتے ٹھیک، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہیں۔ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے ابھی بھی۔ اگر ہم تعلیم کے اوپر گرفت کر جائیں تو ہم تمام چیزوں کے اوپر گرفت کر جائیں گے۔ یہاں پر میرٹ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، میرٹ کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی ہمیں دینی چاہیے، اور لوگوں میں بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو دیہات والی سائیڈ ہے
وہاں لوگوں کو اس اویئرنیس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ تعلیم کی جانب اپنے بچوں کو ان کو اسکول بھیجیں، ان کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں. تو لیکن آہستہ آہستہ انفراسٹرکچر کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، وہ کافی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، مزید بہت سارے ڈیولپمنٹ کی اس میں ضرورت ہے. ٹھیک. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی عاجزی اور محنت ہے. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بھرپور ساتھ. میں آج جو کچھ ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بزرگوں کی، والدین کی دعائیں ہیں، اور دوستوں کا ساتھ ہے، ہماری لیڈرشپ کا ساتھ ہے، جو اس تمام پروسیس میں میرے ساتھ رہے ہیں، قدم با قدم میری سپورٹ میں چلے ہیں، دن رات میرے ساتھ انہوں نے ایک کیا ہے. اور بندہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا، ایک ٹیم کے ساتھ اپنے دوستوں کے سر کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے. جی. تو میں بالکل اپنا یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہوں، بزرگوں کی دعاؤں کو دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں. ٹھیک. سر آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ٹورزم کا میرا اتنا شوق ہے کہ اگر مجھے کوئی کام نہ ہو اور پیسہ میرے پاس ہو تو آپ مجھے صرف فیس بک پہ دیکھیں گے. تو ٹورزم کا مجھے بہت شوق ہے. میں نے چند ایک فارن ٹورز بھی کیے ہیں. ٹھیک. پاکستان میں بھی مجھے کافی شوق ہے، اس کے مختلف شہروں کو وزٹ کیا ہے، اور کوشش ہوتی ہے ہر سال کسی ایک آدھے نئے شہر کو وزٹ کریں. اور میں بہت ہی فیسینیٹ ہوں ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، جی. جو وہ انتہائی جنت نظیر ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے. آپ جس بھی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ وادی ناران میں چلے جائیں، وادی ہنزہ میں چلے جائیں، آپ وادی سوات میں چلے جائیں، اس سے اوپر جس چیز وادی نیلم میں چلے جائیں، تو خوبصورتی بہت زیادہ ہے. ٹورزم کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فروغ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم انڈسٹری ہے اور بہت اوور لک ہو رہی ہے. اس کو کیونکہ پہلے، اب اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ہم دہشت گردی کے ان چیزوں سے نکل آئے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ ہم اس کو اوور کم کریں گے. تو ٹورزم کو ہمیں بہت فروغ دینا چاہیے. ہمارے پاکستان میں بہت ٹورزم ہے. میں آپ کے توسط سے کہنا جی. چاہوں گا کہ ہمارے یہاں رحیم یار خان اور بہاولپور میں بھی سرکیلا ڈرائیور ہے. آنے والے دنوں میں جیپ ریلی ہے وہاں پر، لیکن ابھی بھی وہاں بہت کام ہونے والا ہے، بہت کام ہونے والا ہے. اس قسم کے جو اثاثے ہیں ہمارے ادھر، رحیم یار خان کے ساتھ ایک پٹن منارہ ہے، ایک جی. پرانی بہت وہ جگہ ہے. وادی یہ ہاکڑا دریا ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اس قسم کی ان کو مزید ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر گورنمنٹ کو تھوڑی سی ان کی خوبصورتی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ایکسیس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت ورثہ ہے، بہت ایسی پرانے قلعے ہیں، بہت ایسی پرانی جگہیں ہیں. یہاں پر قلعہ مو مبارک ہے، اور کافی سارے ادھر چولستان میں جی. قلعے ہیں. ان کو ہمیں لازماً اس چیز کو میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا قوام جی. بالا کو کہ وہ اس کے اوپر خاص توجہ کریں، اور ان تمام جو ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارا جو ورثہ ہے، اس کو محفوظ بھی کریں اور اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں. اور اس کی وجہ سے ہمیں فارنرز کافی آئیں گے، اور ہمیں بہت سارا زر مبادلہ کے ذخائر ہمیں ملیں گے، اور ہمیں بالکل ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. اور ہمارا یہ خطہ پورا پاکستان، لیکن میں اپنے اس علاقے سے شروع ہوں گا، تو یہ بھی مالا مال ہے. آپ اچ شریف چلے جائیں تو وہاں تاریخ بھری پڑی ہے. بالکل. اسی طرح جس بھی علاقے میں چلے جائیں، پرانی درگاہیں موجود ہیں، پرانی مساجد موجود ہیں. رحیم یار خان کے سراؤنڈنگز میں ادھر بھٹے وان کا ایریا ہے، وہاں چلے جائیں، بھنگ مسجد ہے. بہت ساری یہاں پر چیزیں ہیں. ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک. صوبہ سرائیکستان بننا کتنا ضروری ہے؟ صوبہ سرائیکستان بننا بہت ضروری ہے. صوبہ سرائیکستان بننا بہت ضروری ہے. اس کو ہم اس جو خطہ ہے، اس خطے کا یہ مطالبہ عرصے دراز سے ہے. اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ایک تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم رائٹ سائز ہو جائیں گے.
ہم رائٹ سائز ہو جائیں گے، ہم بہتر طریقے سے ہماری جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ کام کر سکے گی. اور اس خطے میں ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے مالک ہیں. بہت پرانی تہذیب ہے انڈس ویلی جی سویلائزیشن، ہم اس کے مالک ہیں. ہم ایک زبان، ثقافت، تمدن جی ایک رکھتے ہیں، اور آج سے نہیں رکھتے، عرصہ دراز سے رکھتے ہیں. پرانی تاریخ میں چلے جائیں تو ہند اور سندھ کا کانسیپٹ میں ہم پرانا ملتان اور سابقہ ریاست بہاولپور، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اوپر ہمارا سرائکستان کا جو صوبہ ہے وہ بنایا جائے، تاکہ ہمارے اس خطے کو اپنی شناخت بھی مل سکے، اور وہ پراپر طریقے سے اپنے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ یہ خطہ بہت محروم ہے جابس کے حوالے سے. ہم اگر آبزرو کریں، ہم دیکھیں تو ہائر پوسٹس میں جوڈیشری ہو، ایڈمنسٹریشنز ہو، اس میں ہمارے اس علاقے کے لوگ نہیں ہوتے. تو جب تک ہمارا یہ خطہ نہیں بنے گا، ہماری ترقی یہاں آ جائے گی، ہمارے جابس میں یہاں کے لوگوں کو ان کا رائٹ ملے گا. بہت ساری چیزوں کا یہاں حل ہے. ہم ظاہر ہے پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس ملک کا ایک بہت بڑی آبادی ہیں سرائکی سپیکنگ لوگ. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور اس سے کسی کوئی دل آزاری یا کسی کا ہمارا مقصد نہیں ہے. سب ہمارے بھائی ہیں. یہاں جو رہنے والے ہیں جس بھی زبان کے ہیں، ہر صوبے میں ہر زبان کے لوگ رہ رہے ہیں. بالکل سندھ میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں رہ رہے ہیں، کے میں رہ رہے ہیں. تو اس سے کسی کو کوئی متاثر کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا. جب فنڈز یہاں زیادہ ملیں گے، جی یہاں یونیورسٹیز بنے گی، یہاں روڈز بنے گی، یہاں انفراسٹرکچر بنے گا، یہاں کے لوگوں کو جابز ملے گی، تو پورے اس خطے کو ترقی ملے گی. بالکل اور پھر یہ جو مطالبہ ہے پچھلے 40-50 سال سے جو چل رہا ہے، یہ مطالبہ بھی حل ہونا چاہیے. اس کو یہاں جو ہماری کامپریس لیڈرشپ رہی ہے وہ عرصہ دراز سے اس کے اوپر کام کرتی رہی ہے، اور انہوں نے آج تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہو. لیکن ان کا موقف کی سچائی تھی کہ آج مرکز کی جماعتیں بھی اس چیز کے اوپر آتی ہیں. بے شک کوئی کس کو، کوئی جنوبی پنجاب کے نام سے کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، لیکن سب مانتے یہ ضرور ہیں کہ اس خطے کا الگ صوبہ بننا چاہیے. ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست بہاولپور صوبے کی بات کرتے ہیں، جی صوبہ ایک ہی بننا چاہیے. بہاولپور، ملتان، یہ پورا خطہ ہم ایک ہی زبان و ثقافت اور تمدن کے مالک ہیں. ہمارا ایک صوبہ بننا چاہیے. ٹیکنیکلی بھی ہر حوالے سے یہ ہمیں سوٹ بھی یہی کرتا ہے. ہمارے تمام معاملات بھی ٹیکنیکل بھی کئی چیزیں دیکھیں، ہیڈ ورکس دیکھ لیں، کوئی بھی چیزیں دیکھ لیں، تو یہ مکمل ایک صوبہ بننا چاہیے. اس جی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سرائکی پارٹیاں اور تمام مرکز کی پارٹیاں اس چیز کے اوپر متفق ہیں. ٹیکنیکل ہرڈلز ہوں گی یا جو بھی ہوں گی کہ سرائکیوں کا اپنا ایک صوبہ ہونا چاہیے. ٹھیک تو یہ ہمارا ایک پرانا درینہ ایک مطالبہ ہے جس کو پورا ہونا چاہیے. بالکل. سر آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی نعمت ہو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے آنے والے اس دور میں ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے. ہم لیک آف ٹالرنس فیس کر رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے. سیاسی طور کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید بے شک کریں، لیکن ہماری تسکین جو توہین سے ملتی ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے چلنا چاہیے، اور اسی سے ہمارا معاشرہ بہتر طور کے اوپر آگے چل سکے گا. لوئرس کمیونٹی کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ بھی حصول انصاف کے لیے اپنا جتنا کردار ہو سکے نیک نیتی سے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں مل کر ہم رول آف لاء کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی بہتر طور کے اوپر کام کر سکیں گے، اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے اب. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.